السلام علیکم، میرا نام ہے سیدہ ایمان۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، میرے پاس ڈی ایم میں اتنے سارے سوال آ رہے تھے کہ آپ نے آیت کریمہ کا بتایا اور بھی ٹاپک پہ بات کی، لیکن آپ استخارے پہ بات نہیں کر رہی۔ آپ ہمیں استخارے کے بارے میں بھی بتائیں کہ کب، کیوں، کیسے کیا جاتا ہے، کیوں کیا جاتا ہے، کیا دعا ہوتی ہے استخارے کی، یہ ساری ڈیٹیل آپ دیں۔ تو میں حاضر ہوں آپ لوگ کے لیے آج استخارے کے بارے میں A to Z ڈیٹیل دینے کے لیے کہ استخارہ کیوں کیا جاتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، کب کیا جاتا ہے، اور کیا آپ خود استخارہ کر سکتے ہیں اپنے لیے۔ ان سب سوالات کے جوابات میں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گی، جو آپ کو شاید ہی کہیں ملیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد لازمی کوئی خواب آتا ہے یا سفید رنگ نظر آئے تو کام اچھا ہے، اور کالا رنگ نظر آئے تو کام برا ہے۔ بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر خواب نہ آئے تو استخارہ نہیں ہوا، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ آج ہم استخارے کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں چند اہم باتیں جانیں گے۔ زندگی میں کئی بار ایسے موقع آتے ہیں جب انسان کسی معاملے میں الجھن کا شکار ہو جاتا ہے، مثلاً شادی کا فیصلہ، کاروبار، نوکری، گھر خریدنا یا کوئی اور اہم معاملہ۔ ایسے وقت میں انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہترین راستہ آسان فرما دیں۔ ایسے مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں استخارے کی تعلیم دی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر کام میں استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ قرآن کی تعلیم جس طرح دیتے تھے، وہ استخارے کی تعلیم بھی اسی طرح دیا کرتے تھے۔ استخارے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی طلب کرنا، یعنی بندہ اپنے رب سے عرض کرتا ہے کہ اے اللہ، اگر یہ کام میری دین، دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے تو اسے میرے لیے آسان فرما دے، اور اگر اس میں میرے لیے نقصان ہے تو مجھے اس سے دور فرما اور میرے لیے اس سے بہتر فیصلہ عطا فرما۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل استخارے کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں پھیل گئی ہیں۔ کچھ لوگ ہر چھوٹی یا بڑی بات کے لیے دوسروں سے استخارہ کروا لیتے ہیں، جبکہ اصل سنت یہ ہے کہ انسان خود استخارہ کرے اور اپنے رب سے رہنمائی طلب کرے۔ آپ خود سوچیں نا، جو استخارہ آپ کا کر رہا ہے وہ بھی تو آپ کی طرح انسان ہے، وہ بھی تو آپ کی طرح مسلمان ہے، تو جو کام وہ کر سکتا ہے وہ آپ کیوں نہیں؟ ہمارے رب کے لیے تو ہم ایک جیسے ہی ہیں، سارے انسان سب ایک جیسے ہیں۔ جیسے ایک ماں کے لیے ہر بچہ ایک جیسا ہوتا ہے، ویسے ہم اپنے رب کے لیے ہر بندہ ایک جیسا ہے، نہ کوئی چھوٹا نہ بڑا، نہ کوئی امیر نہ غریب، نہ کوئی کمتر نہ کوئی زیادہ رتبے والا۔ تو آپ یہ مت سوچا کریں کہ جو سامنے والا کر سکتا ہے وہ آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا دین ہم سب کے لیے ایک جیسا ہی اتارا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استخارہ کب کرنا چاہیے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ استخارہ صرف ان جائز کاموں میں کیا جاتا ہے جن کے بارے میں انسان کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے، مثلاً شادی کرنی چاہیے یا نہیں، کاروبار شروع کرنا چاہیے یا نہیں، یہ نوکری قبول کرنی چاہیے یا نہیں۔ لیکن جن کاموں کے بارے میں شریعت نے پہلے ہی حکم دے دیا ہے، ان میں استخارہ نہیں کیا جاتا، جیسے کہ مثلاً نماز پڑھنی ہے یا نہیں، روزہ رکھنا ہے یا نہیں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے یا نہیں، ان چیزوں میں استخارے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ ہم پر فرض ہیں، ہر مسلمان پر فرض ہیں۔ بات کرتے ہیں کہ استخارہ کیسے کیا جاتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو 2 رکعت نفل نماز ادا کریں۔ آپ نے کوئی بھی نماز پڑھی ہے، اس کے بعد 2 نفل پڑھ لیں، یا آپ کو اچانک استخارہ کرنا ہے تو آپ وضو کریں، 2 نفل کی نیت کریں، 2 نفل پڑھیں، 2 نفل ادا کریں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، درود شریف پڑھیں، درود ابراہیم پڑھیں، یا کوئی بھی جو آپ کو یاد ہو، اور پھر استخارے کی منشور دعا پڑھیں۔ استخارے کی دعا میں یہاں پر مینشن کر دیتی ہوں، یہ دعا ہے استخارے کی جو اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اگر بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ استخارے کے بعد خواب آئے گا یا نہیں، یاد رکھیں خواب آنا استخارے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو خواب نہیں آتے، پھر بھی ان کا استخارہ ہو جاتا ہے۔ استخارے کا اصل مقصد خواب دیکھنا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھلائی طلب کرنا ہے۔
اکثر ایسا ہوتا ہے کہ استخارے کے بعد اللہ تعالیٰ دل میں اطمینان پیدا فرما دیتے ہیں، یا اس کام کے اسباب آسان ہونے لگتے ہیں، یا بعض اوقات کوئی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اگر آپ کو یہاں سمجھ نہیں آیا تو میں آپ کو تھوڑا سا مثال کے طور پہ ڈیٹیل میں سمجھا دیتی ہوں کہ اگر مقصد ہے کہ اگر مجھے کہیں جانا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے بہت ضروری جانا ہے، لیکن میں اس کے بارے میں کنفیوز بھی ہوں، تو میں استخارہ کروں گی۔ استخارے کے لیے نفل ادا کروں گی، پہلے درود شریف پڑھوں گی، استخارے کی دعا جو میں نے ابھی آپ کو اسکرین پہ دی ہے وہ پڑھوں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے سارے معاملات کر دوں گی۔ پھر اگر آپ کے حق میں وہ بہتر ہوگا وہاں جانا تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں وہ بات ڈالیں گے کہ آپ جاؤ، اور اگر آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگا جانا تو وہ استخارے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا تو کوئی رکاوٹ آ جائے گی، یا تو آپ کا کسی نہ کسی طرح وہاں جانا کینسل ہو جائے گا، یا تو آپ کے خود دل میں آ جائے گا کہ میں وہاں نہیں جا سکتی یا وہاں نہیں جا سکتا۔ ایک اور بات یہ بھی ہے، اہم بات ہے، کہ استخارہ کرنے کے بعد انسان کو اپنے معاملے میں مشورہ بھی کرنا چاہیے۔ اسلام میں استخارہ اور مشورہ دونوں کی بڑی اہمیت ہے، کہ اگر آپ نے استخارہ کیا ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی بڑے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس معاملے میں آپ اس سے یہ مشورہ کرنا چاہتے ہیں، کر سکتے ہیں، تو آپ مشورہ بھی کیجئے، کیونکہ ہمارے دین میں مشورے کی بڑی اہمیت ہے۔ بعض لوگ ایک بار استخارہ کرتے ہیں اور اگر کوئی خاص اشارہ محسوس نہ ہو تو پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ ضرورت محسوس ہو تو کئی دن تک استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ استخارہ کوئی جادو یا غیب جاننے کا ذریعہ نہیں ہے۔ استخارے کا مطلب صرف یہ ہے کہ بندہ اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے اور اسی سے بہترین فیصلے کی امید رکھتا ہے۔ یاد رکھیے، استخارہ کے بعد اگر کام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے، اس کے آگے شکرانے کے نفل ادا کیجئے، اور اگر وہ کام نہ ہو تو بھی یقین رکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہترین فیصلہ کیا ہوگا، جس کا رزلٹ آپ اپنی زندگی میں ضرور دیکھیں گے، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی تھی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتے ہیں، اور وہ اپنے بندوں کے لیے وہی پسند فرماتے ہیں جو ان کے حق میں بہتر ہو۔ آج کی ویڈیو کا خلاصہ صرف 3 باتوں میں ہے۔ پہلی بات، استخارہ صرف جائز اور اہم معاملات میں کیا جاتا ہے۔ دوسری بات، استخارے کے بعد خواب آنا ضروری نہیں ہے۔ تیسری بات، استخارے کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے راستہ آسان ہو اس پر آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر معاملے میں اپنی رضا اور بھلائی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے یا اس ویڈیو میں جو میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کا یہ مسئلہ حل کیا ہے، کوشش کی ہے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے، آپ کو سارے سوالوں کے جواب مل جائیں، اور آپ کو اس ویڈیو میں کوئی ایک بھی پوائنٹ اچھا لگا ہو تو آپ اس پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس پوائنٹ کو دماغ میں رکھ کے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو وظیفہ، دعا یا کوئی بھی اچھی باتوں کے ٹاپک پر ہو، وہ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ تو آپ سیدہ کاظمی کو اجازت دیجئے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ اللہ پاک آپ کی ہر معاملات میں آسانی فرمائے، آپ کے ہر جائز کام میں آسانی فرمائے، اور آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، اور آپ کے ہر نیک عمل کو قبول فرمائے۔ سیدہ ایمان کو دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیو اور اچھے سے ٹاپک کے ساتھ۔ جب تک کے لیے سیدہ ایمان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔